قادم کے لیے خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ سب کے ساتھ ہمیشہ ہوتا رہے۔ آئیے ہم خداوند کے زندہ مقدس کلام میں سے آج کی صبح وائز کی کتاب، وائز اس کا 5واں باب اور اس کی پہلی آیت سے خداوند کے کلام کی تلاوت سماعت فرمائیں گے۔ سارے بڑی توجہ کے ساتھ خداوند کا کلام سنیں گے۔ جی سارے میری طرف توجہ دیں گے، اوپر سے نیچے جتنے موجود ہیں۔ اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہے تو بائبل مقدس پہ توجہ مرکوز کریں۔ اگر آپ کے پاس بائبل مقدس نہیں ہے تو آپ نے میری طرف دیکھنا ہے تاکہ آپ کو یہ بات جو آج ہم سیکھیں خدا کے کلام میں سے یہ سمجھ آئے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے جس پہ ہم خداوند کے کلام کو سیکھیں گے، وہ ہے ایٹیکیٹ آف دی ہاؤس آف گاڈ، خدا کے گھر کے آداب۔ اس کے اوپر آج ہم خدا کا کلام سیکھیں گے۔ وائس 5واں باب پہلی آیت لکھا ہے، جب تو خدا کے گھر کو جاتا ہے تو سنجیدگی سے قدم رکھ، کیونکہ شنوا ہونے کے لیے جانا احمقوں کے سے ذبیحہ گزراننے سے بہتر ہے، اس لیے کہ وہ نہیں سمجھتے کہ بدی کرتے ہیں۔ کتاب مقدس کا پڑھا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ٹھہرے۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، کلام مقدس کا یہ خوبصورت اقتباس جو آپ سبوں کے سامنے پڑھا گیا ہے، اس اقتباس میں بڑا ایک خاص پیغام ہے۔ جب تو خدا کے گھر کو جاتا ہے تو سنجیدگی سے قدم رکھ۔ عام طور پر ہم خدا کے گھر کے لیے لفظ اپنی زبان میں یوز کرتے ہیں گرجا، چرچ، یا ہم کہتے ہیں عبادت گاہ، لیکن بائبل مقدس میں خدا کے گھر کے لیے مختلف نام آئے ہیں۔ اگر ہم پہلا سلاطین 8واں باب 10ویں آیت پڑھتے ہیں تو وہاں خدا کے گھر کے لیے نام ہے خداوند کا گھر، لارڈز ہاؤس۔ اور اس کے بعد خروج 25 باب اس کی 8ویں آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پہ خدا کے گھر کے لیے لفظ ہے مقدس، اور اسے انگریزی میں کہتے ہیں سیکرڈ پلیس، سینچری، ہولی پلیس، مقدس۔ اور پھر خداوند کے کلام میں مسکن کا لفظ بھی خدا کے گھر کے لیے ہے۔ پھر خیمہ اجتماع بھی خدا کے گھر کے لیے لفظ ہے۔ پھر بائبل مقدس میں خداوند کے گھر کے لیے ہیکل کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسے عبادت خانہ بھی کہا گیا ہے، سیناگوگ۔ اور خداوند کے کلام میں مقدس لوکا کی معرفت لکھے گئے انجیلی بیان اس کے 4 باب اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ خداوند یسوع ناصری بھی دستور کے موافق عبادت خانے میں گیا۔ کیا جی؟ دستور کے موافق۔ دستور کا مطلب ہے ہیبٹ کے مطابق، اپنی عادت کے مطابق، اپنے طریقے کے مطابق۔ ایسا نہیں کہ انہیں فورس فلی بھیجا گیا ہے، بلکہ یہ ان کی ہیبٹ ہے، یہ ان کی عادت ہے کہ جب تک خدا کے گھر میں نہ جائیں انہیں ایسا لگتا ہے کہ ہم کہیں گئے نہیں ہیں، ہم خالی ہیں۔ اس لیے دستور کے موافق مسیح خداوند عبادت خانے میں گئے اور ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ ہم نے بھی یہ دستور اپنانا ہے کہ میں خوش ہویا جب وہ مجھ سے کہنے لگے آؤ یہوہ کے گھر چلے۔ یہ ہم نے اپنانا ہے۔ آگے بائبل مقدس میں ایک اور خاص لفظ خدا کے گھر کے لیے کہا گیا ہے جسے ہم پڑھیں گے، اور یہ بڑا خوبصورت ٹائٹل ہے حزقیل کی کتاب اس کا 43واں باب۔ وہاں پہ خدا کے گھر کو بڑے ہی خاص الفاظ کہے گئے ہیں۔ 43 باب 5ویں آیت، اور روح نے مجھے اٹھا کر اندرونی صحن میں پہنچا دیا، اور کیا دیکھتا ہوں ہیکل خداوند کے جلال سے معمور ہے۔ ہلیلویا۔ اور میں نے کسی کی آواز سنی جو ہیکل میں سے میرے ساتھ باتیں کرتا تھا، اور ایک شخص میرے پاس کھڑا تھا اور اس نے مجھے فرمایا، اے آدم زاد، یہ میری تخت گاہ، کون کہہ رہے ہیں؟
خدا کہہ رہا ہے ہیکل میں خدا کا جلال، اور نبی کے کانوں میں آواز آ رہی ہے اے آدم زاد یہ میری تخت گاہ اور میرے پاؤں کی کرسی ہے، یہ ہے خداوند کا گھر، اس کی تخت گاہ اور اس کے پاؤں کی کرسی۔ ہاللیلویا۔ اور خدا نے اپنا گھر بنانے کے لیے بائبل مقدس میں حکم دیا ہے۔ اگر آپ پڑھتے ہیں خروج 25:60 تو خداوند نے بزرگ موسیٰ سے کہا کہ یہ گھر بنایا جائے، مسکن بنایا جائے، میرے لیے مقدس بنایا جائے۔ اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مقدس بنانے کے لیے خداوند نے جو مقدس کی چیزیں تھیں ان کے لیے حکم دیا کہ لوگ مقدس کی چیزیں لے کر آئیں۔ خروج 25 باب اس کی پہلی آیت پڑھتے ہیں تو خدا نے لوگوں کو حکم دیا بزرگ موسیٰ کے ذریعہ سے کہ لوگوں سے کہے کہ خوشی کے ساتھ میرا مقدس بنانے کے لیے تحفے لے کے آئیں، نذرانے لے کر آئیں، تاکہ میرا خیمہ تعمیر کیا جائے، مقدس بنایا جائے۔ اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ مقدس کو میری مرضی سے تعمیر کرنا ہے، اپنی مرضی سے تعمیر نہیں کرنا۔ پھر یہ بھی سکھایا گیا کہ مقدس جو ہے جن سے میں بنوانا چاہوں گا وہ بنائیں گے، اپنی مرضی سے کوئی بندہ بھی اٹھ کر نہیں بنائے گا۔ بائبل مقدس میں اس کا بڑا واضح ثبوت ہے۔ پہلا تواریخ 22 باب 6 تا 10 آیت میں داؤد کہتا ہے میں یہ مقدس بنانا چاہتا ہوں۔ خدا کہتا ہے نہیں، تو نہیں بنائے گا، تیرا بیٹا تیرا سلیمان جو تیرے صلب سے ہے میں یہ کام اس سے کرواؤں گا۔ بڑے ہی مبارک لوگ وہ ہیں جن کے ذریعے سے خدا اپنا کام کرواتا ہے، جنہیں خدا اپنے لیے استعمال کرتا ہے۔ وہ برتن قابل عزت ہے جو بادشاہ کے حضور پیش کیا جاتا ہے، اور میں اور آپ اس دنیا میں انمول ہیں کیونکہ ہم وہ خاک کے برتن ہیں جن میں روح اترتا ہے اور خدا اپنا جلال ہم میں ظاہر کرتا ہے۔ لکھا ہے تم اپنے نہیں ہو، قیمت سے خریدے گئے ہو، کیا تم نہیں جانتے تم سب خدا کا مقدس ہو کیونکہ خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے۔ ہاللیلویا۔ اور خدا نے گھر بنوانے کے لیے بھی بندہ خود چنا، بندے نے اپنی مرضی نہیں کی۔ اور پھر خدا یہ گھر بنوانا کیوں چاہتا ہے؟ کیوں خدا اس کی تعمیر چاہتا ہے؟ بڑی خاص بات، اگر ہم خروج 29 باب اس کی 45 آیت پڑھتے ہیں تو خدا اس گھر کو تعمیر اس لیے کرواتا ہے، اپنے مقدس کو، اپنے خیمے کو، اپنے مسکن کو، اپنی ہیکل کو، عبادت خانے کو، جہاں اس کی جلالی تخت گاہ اور پاؤں کی کرسی ہے، وہ اسے اس لیے بنوانا چاہتا ہے کیونکہ خدا کا گھر، خدا کا مقدس، خدا کے لوگوں کے درمیان خدا کی موجودگی کا اظہار ہے۔ خدا کا مقدس کیا جی؟ خدا کے لوگوں کے درمیان اس کی موجودگی کا اظہار ہے۔ اور پھر ہم پڑھتے ہیں نہ صرف خدا کی موجودگی کا اظہار ہے بلکہ یہ خدا کے عہد کی یادگار ہے، اس کی شہادت کی یادگار ہے، اس کے وعدوں کی یادگار ہے۔ جب خیمہ اجتماع اور ہیکل بنائی گئی تو وہاں پہ عہد کا صندوق رکھا گیا۔ کیا رکھا گیا جی؟ عہد کا صندوق رکھا گیا۔ آپ کو پتہ ہے عہد کے صندوق میں کیا تھا؟ عہد کے صندوق میں کیا چیزیں موجود تھیں؟ عہد کے صندوق میں ایک مرتبان تھا جس میں وہ من تھا جو خدا نے بیابان میں بغیر آگ جلائے، بغیر چولہا جلائے اپنے لوگوں کو مہیا کیا تھا، اور وہ من آسمان سے نازل ہوتا تھا۔ اور خدا نے وہ عہد کا صندوق، اس میں وہ مرتبان رکھوایا تاکہ قوم بنی اسرائیل کو یاد رہے کہ جب ہم بھوکے تھے، جب ہمارے پاس کھانے کو روٹی نہیں تھی، جب ہم بیابان میں آوارہ پھر رہے تھے اور قومیں ہمیں نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہی تھی، اور جب ہمارے شکم سیر نہیں تھے، آسمان کے خدا نے آسمان سے ہمارے لیے من برسایا ہے، اور وہ جیسے پہلے ہمیں پالتا رہا ہے آئندہ بھی پالتا رہے گا۔ یہ پیغام دینے کے لیے، اس عہد کی یادگاری کے لیے یہ مرتبان رکھوایا گیا۔ اس کے ساتھ وہاں پہ شہادت کی لوہیں تھیں۔ شہادت کی لوہیں کیا ہیں؟ وہ تختیاں جن پر 10 احکام کندہ تھے، اور یہ 10 احکام انہیں یاد دلاتے تھے کہ خدا کے حکموں کو ماننا ہے۔ اس کے ساتھ عہد کے صندوق میں اور کیا تھا؟ اس میں ہارون کا عصا تھا۔
وہ آسا تھا جو ایک عام چھڑی تھی، لیکن جب خدا حکم دیتا تھا تو اس چھڑی کے وسیلے سے بڑے کام ہوتے تھے۔ کیسا آسا تھا؟ خدا ان کے کلام میں لکھا آگے بحر کلزم تھا، خدا نے کہا تیرے ہاتھ میں کیا کہتا ہے؟ لاٹھی۔ خدا کہتا ہے مار اس بحر کلزم پر، اور لکھا ہے جیسے ہی لاٹھی مارتا ہے بحر کلزم دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ اور یہ یادگار، یہ عہد کی نشانیاں اس عہد کے صندوق میں تھی، اور اس لیے خدا اپنا گھر بنوا رہا ہے تاکہ اس کے عہد کی یادگار ہو۔ لوگ جب اس کے گھر میں آئیں انہیں خدا کا عہد یاد آئے۔ آج جب ہم چرچ میں آتے ہیں، کلیسیا میں آتے ہیں، عبادت میں آتے ہیں، ہمیں خدا کا وہ عہد یاد آتا ہے جو تمام عہود سے بالا تر ہے، اور وہ عہد نیا عہد ہے، کیونکہ یہ عہد نہ تو برے اور بکرے اور بچڑے کے خون سے باندھا گیا ہے، یہ بیش قیمت برے یسوع کے لہو سے باندھا گیا ہے۔ جب ہم اس کے حضور آتے ہیں ہمیں یاد آتا ہے کہ ہمیں پیار کیا گیا ہے، ہمیں خریدا گیا ہے، ہماری قیمت ادا کی گئی ہے، ہم زنجیروں میں گناہ کی غلامی میں دلسے ہوئے تھے، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، ہمارا کوئی فدیہ دینے والا نہیں تھا، اس نے عرش چھوڑ دیا، وہ فرش پر آ گیا، اس نے ہماری خاطر رسوائی کو برداشت کیا، کانٹوں کا تاج پہن لیا، اور اس نے اپنا لہو بہا کر کہا اے باپ انہیں معاف کر، یہ نہیں جانتے یہ کیا کرتے ہیں۔ آج اس عہد کی یادگاری ہوتی ہے جب ہم اس کے گھر میں آتے ہیں۔ اس لیے داؤد کہتا ہے میں خوش ہوا جب وہ مجھ سے کہنے لگے آؤ یہوہ کے گھر چلیں۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ آئیے با آواز نعرہ سربلند کرتے ہیں، آپ جتنے ہیں آپ کی آواز کم ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ یسوع کے لیے زوردار تالیاں بجائیں گے۔ ہاللیلویہ۔ اور خدا اس لیے بھی اپنا گھر بنواتا ہے تاکہ اس گھر میں عبادت کی جائے۔ کیا کی جائے دی؟ عبادت، ورشپ کی جائے۔ خدا نے اپنے لوگوں کو مصر سے بھی اس لیے نکلوایا، اور موسیٰ نے فرعون سے یہ نہیں کہا ہم آزادی چاہتے ہیں اس لیے ہمیں آزاد کر، بلکہ وہ کہتا تھا ہمیں جانے دے تاکہ ہم اس جگہ پہ جائیں جہاں پہ خدا چاہتا ہے، اور ہم وہاں جا کر عبادت کریں۔ اس لیے ہم یہاں سے جانا چاہتے ہیں، تیرے ملک میں ہم عبادت نہیں کر سکتے کیونکہ یہاں پر بت پرستی ہے، یہاں پر گناہ ہے، اور ہم اس بدی میں رہ کر اپنے خدا کا مقدس نام نہیں لے سکتے۔ ہمیں جانے دے تاکہ ہم اس جگہ پر جائیں جو خدا نے مخصوص کی ہے، اور ہم وہاں پر جا کر خداوند کی کیا کریں؟ عبادت کریں۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے تم میری عبادت کرنا، اور میں تیری روٹی اور پانی پر، اور میں تیرے بیچ سے بیماری۔ ہاللیلویہ۔ اور پھر اس لیے یہ گھر تعمیر کروایا گیا، اس لیے یہ خدا نے اپنا مسکن، ہیکل، عبادت خانہ بنوایا کہ وہاں پہ حمد و ثنا، دعا، کلام خدا کو پڑھا جائے اور اس کی تعلیم پائی جائے۔ مقدس لوکا کی انجیل اس کے 19ویں باب اس کی 45 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ جب خداوند یروشلم میں گئے اور ہیکل میں جاتے ہیں، اور وہ دیکھ کر ایک دم سے وہاں پہ ناراضگی کا، خفگی کا اظہار کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ جہاں دعا ہونی چاہیے تھی، جہاں عبادت ہونی چاہیے تھی، لوگوں نے اسے وہاں پر کاروباری پلیس بنا لیا، بزنس پلیس بنا لیا، اور خداوند یسوع ناصری نے وہاں پہ صرافوں کے تختے الٹ دیے، اور وہاں پر ایک اعلان کیا کہ لکھا ہے تیرے گھر کی غیرت مجھے کھا جائے گی، اور خداوند نے وہاں پہ اعلان کیا کہ یہ لکھا ہوا ہے میرا گھر دعا کا گھر کہلائے گا، پر تم نے تو اسے ڈاکوؤں کی کھو بنا دیا ہے۔ افسوس کے ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا آج ان پہ بھی افسوس ہے جنہیں خدا اپنے منبر پہ کھڑا کر دیتا ہے، جنہیں خداوند یسوع ناصری اپنے مقام دیتا ہے کہ آؤ جیسے میں واس کرتا رہا ہوں اسی طرح تم میری قوم سے، میرے لوگوں کے ساتھ واس کرو۔ انہوں نے بھی اس جگہ کو بزنس پلیس سمجھ لیا، لیکن یہ پیغام ہم سبوں کے لیے واضح ہے کہ یہ بزنس پلیس نہیں ہے، یہ کاروباری لین دین کی جگہ نہیں ہے، یہ ورشپ پلیس ہے، یہ عبادت کی جگہ ہے، یہ دعا کا گھر ہے جہاں پر دعا کا بخور جلایا جاتا ہے،
اور خدا اپنا کان راست بازوں کی دعا پہ لگا دیتا ہے، پھر عرش کھل جاتا ہے اور فرش پر وہ تخت نشین ہو جاتا ہے۔ یہ دعا کا گھر ہے۔ لیکن افسوس ہم نے اسے کچھ اور سمجھ لیا۔ ہم نے چرچ میں نئی رسومات کا اعلان کر دیا، ہم نے ٹیبلوز کرنے اس میں شروع کیے، ہم نے یہاں پہ سیلیبریشنز ضرور کی، لیکن ہم نے یہاں پر دعا اور عبادت کا روح ہم میں سے جاتا رہا۔ آؤ اس عہد کو دوبارہ سے ازر سر نو تعمیر کریں اور یہاں پہ ریت ڈالیں کہ جب ہم اکٹھے ہوں گے ہمارے منہ دعا سے بھرے ہوئے ہوں گے، ہمارے دل اس کی جنبش کے ساتھ اور اس کے گیتوں کے ساتھ لبریز ہوں گے۔ ایسا ہم دوبارہ سے یہ ریت ڈالیں اور تمام ان رسموں کو جو اس irrelevant ہیں ان کو اس چرچ سے باہر نکالیں، کیونکہ خدا کے گھر کی غیرت مجھے کھا جائے گی۔ یہ کلام میں لکھا ہے میرا گھر دعا کا گھر کہلائے گا۔ اس لیے خدا کا گھر تعمیر کروایا گیا تاکہ وہاں پر ہدیے، نذرانے، دائیکیاں اور قربانیاں پیش کی جائیں۔ معذرت کے ساتھ میں بتاتا چلوں، یہ بائبل مقدس میں تعلیم ہے اور یہ میں اسے اپنے طور پہ پیش نہیں کر رہا۔ میں آپ سبوں میں سے جتنے یہاں پہ موجود ہیں، میں کسی کے گھر کے ایک کپ کی چائے کا بھی روادار نہیں اور نہ کسی کی میز پر لگے ہوئے کھانے کا روادار ہوں۔ میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ اس نے میں صاحب روزگار کیا ہوا ہے اور وہ اپنے خزانوں سے میں عطا کرتا ہے اور وہ سبوں کو عطا فرمائے۔ لیکن یہ بائبل مقدس میں تعلیم دی گئی ہے۔ ملاکی 3:10 میں کہتا ہے میرا حصہ لے کر آؤ، اور پھر مرکز 12:41-44 میں خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے ایک بیوہ تھی اور وہ کیا کرتی ہے، وہ خدا کے گھر میں آتی ہے اور 2 دمڑیاں ڈالتی ہے اور وہ وہی سب کچھ اس کا تھا، اور خداوند نے اس کو دیکھ کر کہا اس نے سب سے زیادہ ڈالا ہے کیونکہ جو کچھ اس کے پاس تھا اس نے وہ سب پیش کر دیا ہے۔ سو خدا کا گھر مسکن اس لیے بنوایا گیا کہ وہاں پہ لوگ قربانیاں، ہدیے، نذرانے خوشی کے ساتھ خداوند کے حضور پیش کر سکیں۔ چھٹی بات، خدا کا گھر اس لیے بھی بنایا گیا کہ وہاں پہ مقدمات کے فیصلے کیے جائیں۔ دوسرا تواریخ 6:22 تھا، اگر 23 آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ یہ دعا کی گئی کہ جو کوئی اس گھر میں آ کر حلف اٹھائے اور جو سچا ہو، جو صادق ہو، جو اپنی شہادت دے اور وہ سچائی کے اوپر قائم ہو، تے خدا تو اس کا انصاف کری، لیکن جو سچائی پر قائم نہ ہو اسے غارت کر دی۔ سو خدا کے گھر کو، مقدس کو، مقدس جگہ کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ اس لیے بائبل مقدس میں کہا گیا جب تو خدا کے گھر میں جائے تو سنجیدگی سے قدم رکھ۔ اب آتے ہیں رولز کے اوپر، مینرز، ایٹیکیٹس کیا ہیں جو خداوند کے گھر میں آنے کے ہیں۔ تو پہلی بات، پہلا مینر یہ ہے کہ جب آپ خدا کے گھر میں آئیں خوشی، تعظیم اور سنجیدگی کے ساتھ آئیں۔ خوشی، تعظیم اور سنجیدگی کے ساتھ آئیں۔ عبار 19:30 آیت، میرے حضور تو تعظیم کے ساتھ آنا، میرے مقدس کو تو تعظیم دینا، میرے مقدس کا ادب اور احترام کرنا، یہ ہم پر واجب ہے۔ خوشی کے ساتھ، یہ نہیں کہ ماں زبردستی لے کر آئے تو بندہ کہ اچھا چلو ان کو راضی کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، اچھا چلو میں نے ڈرائیو بھی کرنا ہے، میں ان کو لے کے بھی جانا ہے، چلو میں بھی اٹینڈ کر لیتا ہوں۔ ہرگز آپ کو کوئی اجر نہیں ملے گا۔ خوشی، تعظیم اور سنجیدگی سے آئیں گے تو خداوند اپنا رحم، اپنی برکت آپ پہ نچھاور کر دے گا۔ دوسری بات، پاک آرائش کے ساتھ، مناسب لباس کے ساتھ۔ یہ بڑا غور طلب پوائنٹ ہے سننے والا۔ پاک آرائش کے ساتھ، مناسب لباس۔ زبور 29 اس کی 2 آیت لکھا ہے پاک آرائش کے ساتھ خداوند کو سجدہ کرو۔ اس کا مطلب پتہ کیا ہے پاک آرائش کا؟ پاک آرائش کا مطلب ہے ہولی فیشن۔ پاک فیشن کیجئے، ہولی ڈریس، پراپر ڈریس ہو۔ ایسا نہیں کہ گرجے آ رہے ہیں اور سلیو لیس پہنا ہو، ایسا نہیں ہے گرجے آ رہے ہیں تو آپ نے بہت زیادہ جم کیا ہوا ہے، ویٹ لفٹنگ کی، اور آپ نے کہا چلو لوگوں کو پتا چلے میرا ڈولا کتنا ہے، چلو لوگوں کو پتا چلے میں کتنا پاورفل ہوں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ بائبل مقدس میں اس کی پوری تعلیم ہے۔ کاہنوں کو بھی کہا گیا کہ پراپر ڈریس میں آنا ہے۔ مجھے یاد ہے خداوند زندگی دے استاد محترم پادری حنوک ڈیوڈ صاحب کو، میں ان سے اسٹڈی کے لیے جاتا تھا اور انہوں نے مجھے کہا، کوئی بائبل کی تلاوت تھی،
وہ کرنے کے لیے انہوں نے بلایا، اور میرے جو کف تھے وہ اوپر تھے ایسے، اور میں جب بائبل تلاوت کرنے لگا انہوں نے کہا بائبل رکھتے ہیں، سائڈ پہ کھڑے رہیں، اور ساری کلاس میں انہوں نے مجھے کھڑا رکھا۔ تو مجھے سمجھ نہ آئی کہ سر نے مجھے کیوں کھڑا کیا ہے، اور مجھے اپنا اسکول ٹائم یاد آیا۔ میں نے کہا اسکول میں بھی ٹیچر کھڑا کرتے تھے، اور آج ماسٹر نے بھی ہمیں سزا دے دی ہے، اور میں اس وقت پادری بھی تھا، میں بیچلر کیا ہوا تھا، اور میں وہاں پہ اسٹڈی کے لیے گیا۔ انہوں نے مجھے کہا جوان بات سنو۔ میں نے کہا جی سر۔ انہوں نے کہا پادری صاحب ہیں؟ میں کہ جی۔ انہوں نے کہا نیکسٹ ٹائم آپ جب بھی بائبل مقدس کی تلاوت کریں تو آپ نے اپنے کف بند کرنے ہیں، پورا لباس پہننا ہے، اور پھر تلاوت کرنی ہے۔ خدا نہ پتر لڑائی نہیں کرنی ہے، پراپر ڈریسنگ میں آنا ہے۔ سو میں نے دیکھا ہے آج کل کے پاسبانوں کو بھی اور آج کل کے ورشپرز کو بھی، کئیوں نے جینس پہنی ہوتی ہے اور اس کے اوپر کٹ لگائے ہوتے ہیں۔ کیا آپ خدا کو کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ اور شرٹس پہنی ہوں گی، گلے کھلے ہوئے ہوں گے، اور اگر خواتین آئیں گی چرچ میں تو وہ بھی کوشش کریں گی ایسے ڈریسز پہن، کہیں گی خدا ان کا شکر ہو کہ ہم جس جگہ پہ رہ رہے ہیں ہماری روایات قائم ہیں اور ہم پراپر ڈریس میں موجود ہیں۔ آؤ خدا ان کے لیے زوردار تالیاں بجائیں۔ سو جب بھی خداوند کے حضور آئیں پاک آرائش، مناسب لباس ہونا چاہیے۔ پھر لکھا ہے پھر ایک اور، جب آپ خداوند کے گھر میں آئیں تو خوشی سے بہترین ہدیہ اور دائیں کی خدا کو دینا۔ یہ پوائنٹ میں لکھ رہا تھا تو بائبل میں سے میں نے کہا اس کو ختم کرتا ہوں، پھر میں نے کہا نہیں اس کو ہم ضرور ٹیچ کریں۔ آج کے دور میں، موجودہ وقت میں، ہم اگر کسی بچے کو بھی کہیں نا کہ پتر یہ 10 روپے لے، وہ لیتا ہے ہاں جی، لیکن ہم چرچ میں پھٹے پرانے نوٹ بھی ڈال کے چلے جاتے ہیں۔ ہم چرچ میں ایسی کرنسی بھی ڈالیں گے جو ختم ہو جائے گی۔ مجھے یاد ہے 2 روپے اور 1 روپیہ ختم ہوا تو چرچ میں ہدیے کا گیت ہوا، اس کے بعد جب کاؤنٹنگ ہوئی تو 2 روپے اور 1 روپیہ نکلا۔ وہ بینک ہی نہ لے ہم سے، وہ کہ ختم ہو گیا ہے، ڈیٹ گزر گئی ہے۔ ایکسپائر چیزیں ہم خداوند کے گھر میں دے جاتے ہیں جو ہمیں زندگی دیتا ہے۔ اور ایون تو ہمارے گھر میں مہمان ہیں تو ہمیں پتا ہوتا ہے یہ مہمان خاص ہے، اس کو سن رائز کا بسکٹ کھلانا ہے یا اس کو کشمیر والا کھلانا ہے، وہ ہمیں سارا پتا ہوتا ہے۔ اور ہم خدا کے ساتھ اس طرح کا مذاق کرتے ہیں۔ لکھا ہے فریب نہ کھاؤ، خدا ٹھٹوں میں نہیں اڑایا جاتا۔ آدمی جو کچھ بوتا ہے اسی کی فصل کاٹے گا۔ یہ خدا نے ہمیں پیغام دیا ہوا ہے۔ میں اپنے بچپن میں یہ پریکٹس کرتا تھا۔ پہلی تو بات یہ تھی کہ امی اور والد صاحب کہتے تھے چیزیں لے لو، پیسے نہیں دیں گے، لیکن ہمیں ملتے تھے پیسے۔ اس طرح میں کئی جگہ پہ چھوٹی چھوٹی جابز کرتا تھا، وہاں سے اگر پیسے ملنے اور تھوڑے تھوڑے پیسے ہوتے تھے، میں نے پورا ہفتہ انہیں جوڑنا اور وہ کیا بن جانا۔ ہفتے بعد اس ٹائم پہ 2 روپے کی روٹی تھی تو ہوتا یہ تھا وہ 10 روپے بن جاتے، 20 روپے بن جاتے، 30 روپے بن جاتے۔ تو کوشش کرنی کہ نیا نوٹ چینج کروا کے لیا جائے تاکہ خداوند کے گھر میں جو بھی چیز ڈالی جائے وہ اچھی ڈالی جائے اور پھر خداوند ہمیں بلیس کرے۔ خدا کا شکر ہو، شاید خداوند کے کاموں میں لگن رکھی ہے، اس کے کاموں میں ساتھ دیا ہے اور ہمیشہ اس کو اول درجہ دیا ہے۔ خدا نے ہمارا بھی سر کسی جگہ پہ جھکنے نہیں دیا، خدا نے ہمیں قوموں میں سرفراز کیا ہے کیونکہ وہ اپنے لوگوں کے ساتھ ہے۔ ایک اور بات، جب خداوند کے گھر میں آئیں عاجزی اور خدا کے دیدار کے طالب ہوں، عاجزی کے ساتھ آئیں۔ ایسا نہ ہو کہ جب آپ خدا کے گھر میں کہ نہیں اے میرے نال کھلو گے، اے نال تو میں عبادت ہی نہیں کرتی، یہ کون ہے، یہ چرچ میں کیوں آ گئے۔ مجھے ایک بندے نے کہا بھائی صاحب وہ چرچ میں آتے ہم نہیں آئیں گے۔ میں نے کہا بھئی نہ ہو، یہ تو مخلوق خدا کا گھر ہے، یہ تو خدا کا گھر ہے۔ ادھر تو جو چور بھی آئے گا، ڈاکو بھی آئے گا، مجھ سے ویلکم کریں گے اگر وہ توبہ کر لیتا ہے۔ یہ آپ کی مرضی، آپ کیا ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ اگر آپ کے بس میں ہو تو آپ خدا کو کہیں خدا یہ دھوپ میرے گھر بھیجی، اس کے گھر نہ بھیجی، اس سے میری ناراضگی ہے۔ لیکن وہ خدا ہے، لکھا ہے وہ ہزاروں پر رحم کرتا ہے، وہ اپنا سورج نیکو بدو دونوں پر چمکاتا ہے کیونکہ وہ رحمت سے بھرا ہوا ہے، وہ پیار کرنے والا ہے۔ دکھاوے ریاکاری سے پرہیز کرنا ہے۔ خبردار اپنے راست بازی کے کام لوگوں کے سامنے دکھاوے کے لیے نہ کرو۔ جب تو خدا کے گھر میں جائے تو سنجیدگی سے قدم رکھنا ہے۔
پاک رہائش ہونی چاہیے. اور آخری اور لاسٹ بات یہ ہے، خدا کے گھر کو مقدس جانے، ورنہ پوری نسلیں، پوری زندگیاں تباہ ہو جائیں. اس کا پروف ہے، آئیے پڑھتے ہیں، پہلا سیموئیل نکالتے ہیں. بڑا خاص ثبوت ہے پہلا سیموئیل میں. اور پہلا سیموئیل اس کا دوسرا باب، اس کی 27ویں آیت سے پڑھ رہا ہوں. خدا کے گھر میں کاہن ہے، یہ پیغام سب کے لیے بھی سارے غور سے سننے ہیں. لکھا ہے تب ایک مرد خدا ایلی کے پاس آیا. ایلی کون ہے؟ کاہن ہے. اور یہ وہ کاہن ہے جس کے پاس حنا بیٹھی ہوئی تھی، اور یہ حنا کو کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھو ہے کاہن ہے، حنا خدا کے گھر میں دعا کری، اور وہ کہتا ہے تو نے میں پی ہوئی ہے، کیونکہ اسے تجربہ ہی نہیں تھا کہ دعا ایسے بھی ہوتی ہے کہ کئی بلند آواز میں نہیں کرتے، ان کا دل دعا کر رہا ہوتا ہے، وہ خداوند میں ڈوبے ہوتے ہیں. اور وہ دعا جو انسان کے دل سے نکل رہی ہوتی ہے نا، اگر وہ کانوں تک اس کی آواز نہ بھی پہنچے، لیکن وہ اس قدر متحرک اور اس قدر زوراور دعا ہوتی ہے کہ وہ آسمان کو کھول دیتی ہے اور خدا کے تخت کے پاس پہنچ جاتی. وہ ایسی پاورفل پریئر تھی جو حنا نے کی، لیکن اس کو پتا نہیں چلا. تب ایک مرد خدا ایلی کے پاس آیا اور اسے کہنے لگا، خداوند یوں فرماتا ہے، کیا میں تیرے آبائی خاندان پر جو وہ مصر میں فرعون کے خاندان کی غلامی میں تھے ظاہر نہیں ہوا؟ کیا میں نے اسے بنی اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے چن نہ لیا تاکہ وہ میرے کاہن ہو اور میرے مذبح کے پاس جا کر بخور جلائے اور میرے حضور افود پہنے؟ اور کیا میں نے سب قربانیاں جو بنی اسرائیل آگ سے گزرانتے ہیں تیرے باپ کو نہ دی؟ بس تم کیوں میرے اس ذبیحے اور ہدیے کو جن کا حکم میں نے اپنے مسکن میں دیا لات مارتے؟ اور کیوں تو اپنے بیٹوں کی مجھ سے زیادہ عزت کرتا ہے تاکہ تم میری قوم اسرائیل کے اچھے سے اچھے ہدیوں کو کھا کر موٹے بنو؟ یہ پیغام ہم پادریوں کے لیے ہے کہ ہدیہ ملیا گڑم ہو گیا. سو ان کے لیے ہے کہ بھئی خدا کہتا ہے کیوں یہ کھائی جا رہے ہو؟ اور آگے رقم ہے، اس لیے خداوند اسرائیل کا خدا فرماتا ہے، میں نے تو کہا تھا کہ تیرا گھرانہ اور تیرے باپ کا گھرانہ ہمیشہ میرے حضور چلے گا. پر اب خداوند فرماتا ہے کہ یہ بات مجھ سے دور ہو، کیونکہ وہ جو میری عزت کرتے ہیں میں ان کی عزت کروں گا. ہاں جی، جو میری عزت کرتے ہیں میں ان کی عزت کروں گا، پر وہ جو میری تحقیر کرتے ہیں بے قدر ہوں گے. نہ میں قدر کروں گا نہ زمانہ قدر کرے گا. قائن خدا کے حضور سے نکال دیا گیا، تو پھر خدا کو کہتے ہیں، ہائے خدا، تو نے مجھ سے ناراضگی کا اظہار کیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بھی مجھے ملے اور وہ مجھے قتل کر دے، کیونکہ بے قدر ہو گیا نا، خدا کے حضور سے نکل گیا. اور آگے رکھا میں، دیکھ وہ دن آتے ہیں کہ میں تیرا بازو اور تیرے باپ کے گھرانے کا بازو کاٹ ڈالوں گا کہ تیرے گھر میں کوئی بوڑھا ہونے نہ پائے گا، سارے جوانی میں مر جائے گے، میں پوری عمر ہی نہیں ہونے دوں گا. اور آگے رکھا میں، تو میرے مسکن کی مصیبت دیکھے گا باوجود اس ساری دولت کے جو خدا اسرائیل کو دے گا، اور تیرے گھر میں کبھی کوئی بڈھا ہونے نہ پائے، اور تیرے جس آدمی کو میں اپنے مذبح سے کاٹ ڈالوں گا وہ تیری آنکھوں کو گلانے اور تیرے دل کو دکھ دینے کے لیے رہے گا. یہ بھی بڑی حقارت والا کام ہے اور یہ بڑا ہی سینسٹیو پیغام ہے. کہتا ہے جس کو میں اپنے حضور سے نکال دوں گا، نہ وہ باپ کے لیے صحت بخش تسلی بخش، نہ ماں کے لیے صحت بخش تسلی بخش ہوگا، بلکہ وہ غم کا باعث ہوگا، کیونکہ خدا نے اس کو تحقیر کے ساتھ نکال دیا ہوگا. اور آگے رقم ہے، تیرے گھر کی سب بڑھتی اپنی بھری جوانی میں مر مٹے گی، اور جو کچھ تیرے دونوں بیٹے حفنی اور فنحاس پر نازل ہوگا وہی تیرے لیے نشان ٹھہرے گا، وہ دونوں ایک ہی دن میں مر جائیں گے، کیونکہ خدا کے گھر کی عزت کو پامال کر دیا ہے، خدا کے گھر کو مقدس نہیں جانا. اور آگے رقم ہے، اور میں اپنے لیے ایک وفادار کاہن برپا کروں گا، خدمت آپ سے کھینچ لی جائے گی، کسی اور کو دے دی جائے گی، جو سب کچھ میری مرضی اور منشا کے مطابق کرے گا، اور میں اس کے لیے ایک پائیدار گھر بناؤں گا، اور وہ ہمیشہ میرے ممسو کے آگے آگے چلے گا. اور ایسا ہوگا کہ ہر شخص جو تیرے گھر میں بچ رہے گا ایک ٹکڑے چاندی روٹی کے ایک گردے کے لیے اس کے سامنے آ کر سجدہ کرے گا اور کہے گا کہ کہانت کا کوئی کام مجھے دیجئے تاکہ میں روٹی کا نوالا کھا سکوں.
ایسے حالات آ جائیں گے جب آپ خدا کے کام کو مقدس نہیں جانتے، روٹی سے بھی محتاج ہو جائیں گے، اور زندگی بھی، وہ کہتا ہے بوڑھا نہیں کوئی ہونے پائے گا، جوانی میں اٹھا لوں گا۔ سو بی سینسٹیو اور اٹینٹیو، ویجیلنٹ۔ آپ کو خداوند کے گھر میں سنجیدگی سے آنا ہے اور اس کی ساری چیزوں کو مقدس جانے۔ خدا نے موسیٰ سے کہا تھا، نہ موسیٰ ہمت نہ کری جوتی کے ساتھ آگے آنے کی، کیونکہ جس جگہ تو کھڑا ہے یہ مقدس سرزمین ہے، کیونکہ اس جگہ پر میں اترا ہوں اور میں خداوندوں کا خداوند، بادشاہوں کا بادشاہ، خدائے قدوس، خدائے برحق، جلالی خدا ہوں، اور یہ میرے پاؤں کی کرسی ہے اور میری جلالی تخت گاہ ہے، کیونکہ اس جگہ پر میں اترا ہوا ہوں۔ سو خداوند کے گھر کا احترام کیجئے۔ میں تمام چرچز کا، تمام پاسبانوں کا دل سے احترام کرتا ہوں۔ اسی طرح میں آپ سب کو بھی پیغام دیتا ہوں، آپ کسی بھی چرچ میں جائیں، کسی بھی عبادت گاہ میں جائیں، وہاں احترام کیجئے، اس کی عزت کیجئے، کیونکہ وہاں خدا اترتا ہے، وہاں خدا اپنا تخت لگاتا ہے، جیسے خدا ہمارے درمیان تخت نشین ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ نہ صرف خدا کے گھر کو مقدس جانیے، بلکہ اس کے ساتھ جتنی بھی چیزیں منسلک ہیں ان کو بھی مقدس جانیے۔ مجھے پیغام آتا کہیں بھائی صاحب ساڑھے کار سال گرا ہے، چرچ دا ساؤنڈ نہ لے جائیے۔ بائبل میں لکھا ہے جو چیزیں میرے لیے مخصوص ہیں وہ میری ہیں، ان کو خداوند کے گھر سے کہیں اور یوز نہیں کیا جاتا۔ عبادت کہیں کروانی جائے، وہ کہیں گے ہمارا رشتہ دار ہے، بڑا سونا گانا گاتا ہے تو باجا دے دیں تو اس پہ گا نہ لیں۔ میں نے کہا گا لے تو اس کے بعد ہم اس کے ہاتھ نہ توڑ دیں، یہ خداوند کی چیزیں ہیں۔ ہم خداوند کی چیزیں ان کاموں کے لیے استعمال کرنے کے لیے نہیں دی خدا نے ہمیں، یہ اس نے اس لیے دیے کہ اس کے گھر کے ظروف ہیں، یہ اس کے لیے استعمال ہوں۔ اگر آپ خداوند میں اور گہرے ہوتے جائیں گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ خدا کتنا مقدس ہے، خدا کتنا قدوس ہے۔ ہیلیلویا۔ آئیے اپنے سروں کو جھکاتے ہیں۔